أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين بزرگان ملت، برادران اسلام اور معزز خواتین، میری خواہش تھی کہ میں سب سے آخر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہوتی، نعت خواہ حضرات سب پڑھ لیتے، آخر میں مختصر سی تقریر ہوتی اور ایک نعت ساتھ ہو جاتی، لیکن میری درخواست کو شرف قبولیت نہیں ہو سکا۔ بہرحال تقریر لمبی نہیں ہوگی، مختصر ہوگی، اور عنوان مقرر کر دیا گیا، حالانکہ میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ اعلان ہوا ہے میلاد النبی کے عنوان پر کچھ عرض و خدمت کیا جائے، تو ایک حدیث صرف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے ہے۔ قبل اس کے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا اور مولا سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے سورہ الرحمن تلاوت کی تھی۔ ساری سورۃ الرحمن الاول قرآن سے لے کر آخر تک آپ نے تلاوت فرمائی، صحابہ کرام سب کے سب خاموش رہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ تم سب لوگ خاموش بیٹھے رہے ہو، تم سے تو جنات اچھے ہیں، کہ جن کے سامنے جب میں نے یہ سورت تلاوت کی، جب میں یہ آیت تلاوت کرتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ جواب میں عربی میں جواب دیتے تھے کہ یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ اس کے معنی یہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لا تعداد نعمتیں اس نے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور قرآن پاک میں خود بھی ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ اور سورہ الرحمن میں صرف جنات کو اور انسان کو خطاب کیا گیا ہے۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ اسلام، یہ دین، احکام خدا اور احکام رسول، ان کے مکلف انسان اور جنات ہیں، باقی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ جنات میں بھی مومن ہیں، مسلمان ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، شقی بھی ہیں، سعید بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، نافرمان بھی، جس طرح ہم میں۔ تو شریعت محمدیہ کے مکلف ہیں جن کو عمل کرنا چاہیے وہ صرف دو قومیں ہیں، انسان ہیں اور جنات ہیں، کیونکہ یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، ربکما یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، صرف دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں کر دیا ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو قرآن نے بھی یہ ظاہر کر دیا ہے کہ یہ سورت جو ہے صرف انسانوں کو اور جنوں کو سنانے کے لیے، یعنی پورے شریعت محمدیہ کے مکلف جنات ہیں اور انسان ہیں۔ سوال صرف اتنا یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تم خاموش بیٹھے رہے، اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا دے، تم سے تو جن اچھے ہیں۔
وہ کہتے رہے اور میں سنتا رہا۔ تو اس واقعہ کو بیان کرنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ آپ سب لوگ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ کوئی سبحان اللہ ہے، نہ کوئی الحمدللہ ہے، نہ کوئی نعرہ تکبیر ہے، نہ کوئی رسالت ہے، نہ کسی خوشی کا اظہار۔ آپ کو کیا کوئی بات اچھی نہیں لگتی؟ کیوں نہیں آپ اپنی مسرتوں کا اظہار کرتے کہ جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے؟ کوئی درود شریف کی آواز آنی چاہیے، سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، اللہ اکبر کی آواز آنی چاہیے، پتہ لگے کہ آپ کے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے، اللہ کے رسول کی بھی محبت ہے، میلاد محمد آپ نے منایا، اس کی خوشی کا اظہار کسی طرح تو ہو۔ سٹیج سے جو کچھ ہو رہا لیکن آپ حضرات ٹس سے مچ نہیں ہوتے۔ ناراض نہ ہو، یہ میں نے آپ کو دلیل کے ساتھ بات کہی ہے۔ آپ کو اپنی اس محبت کا اظہار کرنا چاہیے جو محبت آپ کو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا جب جو شخص میرا نام سن کر مجھ پر درود نہیں پڑتا سب سے بخیل ہے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا تھا سب سے بڑا بخیل کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی جو کسی کو کچھ نہ دے۔ فرمایا نہیں، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ جب حضور کا اس میں گرامی آیا کم سے کم اگر ہم مل کر سب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں تو محفل میں گرمی اور حدت پیدا ہو سکتی ہے، پڑھنے والوں کو بھی لطف آئے، سننے والوں کو بھی لطف آئے۔ عزیزان گرامی، یہ تمہیدی جملے تھے۔ بہرحال حق بات سننے کے لیے اہل حق ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اہل حق کو مرن، حق بات کڑوی ضرور ہوتی ہے لیکن اہل حق کے لیے کڑوی نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بڑی بوجھل ہے، لوگ اس کو بہت شکل والی چیز سمجھتے ہیں، بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، مگر فرمایا إِلَّا الْخَاشِعِينَ، ان پر نماز بڑی ہلکی ہے جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے۔ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بڑی بوجھل ہے، بڑا پڑھنا مشکل ہے، 4 رکعت ہو یا مغرب کے ہو یا عشاء کے ہو، کون پڑھتا ہے؟ جن کو اللہ نے توفیق دیا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بے شمار نمازی ہیں اس امت میں۔ لیکن بہرحال ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو ساری عمر نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور نماز پڑھنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں اور نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ دین کا کوئی کام بوجھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم سے وعدہ کیا ہے اور فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں پہنچا کر خوش ہوتا ہے، تمہیں مصیبت میں ڈال کر خوش نہیں ہوتا ہے۔ کون سا دین کا حکم اتنا مشکل ہے جس پر عمل نہیں ہو سکتا؟ ہر کام آسان ہے، لیکن جیسے یہاں فرمایا اس کے لیے آسان ہے کہ الا علی الخاشعین، جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے۔ خاشعین خشوع سے ہے اور خشوع کے معنی خشیت کے بھی ہے، خشیت کے معنی خوف بھی ہوتا ہے، اور یہاں اس کی وضاحت بھی کر دی کہ خاشعین کون ہوتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، خاشعین وہ لوگ ہیں کہ جن کو یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، خدا کے سامنے جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان کے دلوں میں یقیناً خدا کا خوف ہوتا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ آج اس خدا کے خوف کے نکلنے کی وجہ سے جو بھی کچھ ہو رہا ہے سب آپ کے سامنے ہے، کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میلاد النبی موضوع رکھا گیا ہے، اس کے لیے پہلے تو قرآن کی 2 آیتیں سنیے کہ یہ میلاد پڑھنا یا میلاد کا ذکر کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جو لوگ اسے معاذ اللہ کچھ کا کچھ کہتے ہیں، مجھے ان کی مخالفت مقصود نہیں ہے۔ اصلاح کرنا دین کا کام ہے، اصلاحی بات کرنی دین کا کام ہے، کسی پر لٹ اٹھانا دین کا کام نہیں ہے۔ مقررین کی زبان بڑی شائستہ ہونی چاہیے، سامعین کے لیے دلکش ہونی چاہیے، تاکہ اگر وہ دل سے سنے تو کچھ ان کے دل پر اثر ہو۔ اگر بیٹھتے ہی انسان برا بھلا کہنا شروع کر دے تو لوگوں پر کیا اچھا اثر پڑ سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، قرآن ہے، جب بھی لوگوں سے بات کرو اچھے سلیقے سے بات کرو تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ اب فرعون جیسا سرکش انسان جس نے خدائی دعویٰ کیا اور یہ دعویٰ کیا انا ربکم الاعلیٰ، قرآن ہے یہ بھی، اس نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں، جس کا مطلب ہے کہ اس کو مانتا تھا وہ بھی، لیکن کہتا تھا وہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے، اتنے بڑے سرکش انسان کی اصلاح کے لیے اللہ نے دو نبیوں کو بھیجا، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاؤ اذهبا الی فرعون، یہ اذهبا بھی تثنیہ کا صیغہ ہے ربکما کی طرح، دو کے لیے، اذهبا جاؤ دونوں الی فرعون، فرعون کے پاس اسے تبلیغ کرو، وہ میرے مقابلے میں بڑا خدا بن کے بیٹھ گیا، ضرورت تو یہ تھی ظاہری طور پر کہ جا کر اس کی گردن کاٹ دو، ایسا لٹھ مارو کہ اس کا سر توڑ دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میرے مقابلے میں خدائی دعویٰ کر کے بیٹھ گیا، مگر یہ حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اذهبا الی فرعون، جاؤ دونوں فرعون کی طرف، وَقُولُوا قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ذرا نرمی سے محبت سے بات کرنا، شاید تمہاری بات مان لے۔ تو جب ایسے سرکشوں کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو جو ذوق و شوق کے ساتھ محفل میں آ جائے ان کے ساتھ تو بہت ہی محبت سے بات کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، میں نے یہ کہا ہے کہ میلاد کا ذکر کرنا، ولادت کا ذکر کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ جو لوگ قرآن فہمی کا دعویٰ کرتے ہیں میں حیرت میں پڑ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کیا ان لوگوں کو یہ آیتیں نظر نہیں آتی جو ہم بیان کرتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو وہ قرآنی آیتیں نہیں نظر آتی جو ہم بیان کرتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو وہ حدیثیں سامنے نہیں آتی جو ہم بیان کرتے ہیں؟ لیکن یاد رکھیے قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں اور سورہ منافقون میں اور متعدد مقامات پر یہ بالکل واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ اور آپ کے خصائل شریفہ اور آپ کے کمالات اور آپ کی خوبیوں کو چھپانا یہ یہودیوں کا کام تھا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، خدا نے ان سے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، ہم نے تورات میں اپنے رسول کے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، اے عیسائیوں تمہیں شرم آنی چاہیے، ہم نے انجیل میں سب کچھ بتا دیا ہے، اس کے باوجود وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، میرے محبوب کی صفات کو تم چھپا رہے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور کتاب بھی پڑھتے ہو اس کے بعد بھی چھپاتے ہو۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور حضور کی فضائل کی آیتیں کبھی ان کے منہ سے نہیں نکلتی، وہ تلاوت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو میلاد کا ذکر کرنا سنت انبیاء ہے، اور صرف دو چھوٹی چھوٹی مختصر سی آیتیں سنا رہا ہوں۔ ایک تو حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت کا ذکر یوں کیا تھا، سلام علیہ یوم ولدت و یوم یبعث و یوم اموت و یوم یبعث حیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو میری ولادت کے دن پر، سلام علیہ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا ہوں، میری ولادت جس دن ہوئی ہے، یہ ذکر ولادت ہے یا نہیں؟ سلامتی ہو میرے یوم ولادت پر، سلامتی ہو میرے یوم وفات پر، سلامتی ہو میرے اس دن پر جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے لیے کہا، قول تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے چونکہ اللہ کے علم کے مطابق واقعہ ہوا ہے، اور اللہ کو علم تھا روز ازل سے کہ ایک وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہیں گے میرے علم کے مطابق، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلی ہوئی بات خدا کے علم کے مطابق تھی، اس لیے یہ قرآن ہے۔ قرآن کا اس پر درج ہے کیونکہ انبیاء کی دعائیں بہت سی اس کے اندر آتی ہیں، سارا قرآن ہی ہے۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں خدا نے خود فرمایا
یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت کا ذکر کیا، اپنی وفات کا ذکر کیا، قبر سے اٹھنے کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کے بارے میں فرمایا سلام علیہ یوم ولدا ویوم یبعث ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ فرق دیکھ لیجئے، سلام علیہ یوم ولدت یوم اموت و یوم ابعث، یہ عیسیٰ۔ حضرت زکریا کے یحییٰ کے بارے میں سلام علیہ یوم ولدا، سلامتی ہو اس دن پر جس دن یحییٰ پیدا ہوا، اس دن پر جس دن اسے موت آئے گی، دنیا سے جائے گا۔ نبی مرتا نہیں ہے، قبر میں زندہ ہی ہوتا ہے، ظاہری طور پر نقل مکانی ہے، سب کا یہی حال ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں تشریح کرتا چلا جاؤں۔ اور اللہ نے فرمایا سلامتی ہو یحییٰ کے اس دن پر بھی جس دن وہ اپنے قبر سے نکلیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنی ولادت کا تذکرہ کرنا سنت انبیاء ہے۔ اب حضور کی ایک حدیث سن لیجئے جس میں حضور نے اپنی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ جب سنت رسول بھی یہی ہے، سنت انبیاء بھی یہی ہے، تو پھر حضور کے ذکر ولادت کے لیے محفل منعقد کرنے کے بارے میں کسی انسان کو کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو کر غلط بات نہیں کہنی چاہیے، انسان خامخواہ گناہ گار ہوتا ہے۔ آیت قرآن شریف میں ایک حدیث سن لیجئے، علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر، 30 پارے، الگ الگ جلدیں ہیں، 10 پاروں کی بھی ہیں، 5 پاروں کی بھی ہیں، 6 پاروں کی بھی ہیں۔ علامہ ابن کثیر دنیا جانتی ہے۔ پہلے سپارے کی ایک آیت آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیل مکمل کر لی تھی اور بن گیا تھا اللہ کے حکم سے۔ حضرت ابراہیم دیواریں چنتے رہے، بیٹا اسماعیل علیہ السلام مٹی اور گارا لاتا رہا، اینٹیں لاتا رہا، سب دیواریں جب اونچی ہو گئی تو انہوں نے اس وقت وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی، اور وہ پہلے سپارے کے اندر موجود ہے، کسی قاری سے پوچھ لیجئے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اب بھیج ان کے لیے ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیت تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی بتدریج تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ وَالْحِکْمَةَ، ان کو دانائی سکھائے، ان کو دانائی سکھائے۔ ہاں انشاءاللہ نعت پڑھوں گا، جی نعت پڑھوں گا، آپ فکر نہیں، ان کو حکمت بھی سکھائے۔ اب حکمت کی تشریح اگر کرنے کا موقع ملے تو انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے، لیکن وقت نہیں ہے۔ حکمت سے مراد حضور کی حدیث ہے، حکمت سے مراد وہ ترجمہ ہے جو حضور نے کیا ہے، حکمت سے مراد ہر آیت کی وہ تفسیر ہے جو حضور نے فرمائی ہے۔ پہلے مفسر اس قرآن کے حضور ہی ہے، اس کے بعد صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین، اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ اور فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ایک ایسا رسول بھیج دے جو ان کے ظاہر و باطن کو پاک کر دے، ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو، ظاہر کتنے ہی پاک کیوں نہ ہو، صاف ستھرا ہو، اجلے کپڑے ہو، پینٹ کوٹ پہنا ہو، ٹائی لگائی ہو، خوبصورت ہو، رنگ و روغن لگا ہوا ہو، اندر اس کا صحیح نہ ہو، چغل خور ہو، چور ہو، بدمعاش ہو، ڈاکہ زن ہو، جھوٹ بولتا ہو، چگلیاں کھاتا ہو، اس کے اندر کی حالت خراب ہو، عقائد خراب ہو اللہ اور رسول کے مطابق، تو اس کی ظاہری صفائی ستھرائی کسی حیثیت کی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہے النزاہۃ من الایمان، یاد رکھو اندر اور باہر کی دونوں جگہ کی صفائی جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ جس کی اندر باہر صفائی نہیں ہے وہ مومن پکا نہیں ہو سکتا ہے، اندر عقیدہ بھی درست ہو، خیالات بھی درست ہو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسول مانگا خدا سے، جس کے 4 کام۔ پہلا کام تو یہ کہ تیری آیتیں تلاوت کرے، دوسرا کام یہ کہ ان کو کتاب کی تعلیم دے، تیسرا کام یہ کہ ان کو دانائی سکھائے، یعنی تشریح کرے قرآن کی، اور چوتھا کام یہ کہ ان کے ظاہر و باطن کو پاک اور صاف اور ستھرا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اسی وقت قبول کی، اس دعا کا ظہور صدیوں کے بعد ہوا۔
صدیوں کے بعد ہوا اس دعا کا ظہور. سورہ جمعہ نازل ہوئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا روح ابراہیم تیری روح بھی زندہ ہے, تو بھی زندہ ہے, نبی مرتا نہیں ہے. النبی حی فی القبر, قبر نبی ابھی اپنی قبر میں زندہ ہے, رزق دیا جاتا ہے, کھاتا پیتا ہے, یہاں تک کہ نماز بھی پڑھتا ہے. یہ احادیث سے ثابت ہے. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا, میں نے دیکھا کہ قبر میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا معراج کی رات ایک پہاڑی سے عیسیٰ علیہ السلام کو سرخ اونٹ پر اترتے ہوئے دیکھا, لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے. ان الارض, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان یاکل اجساد الانبیاء, اللہ تعالیٰ نے زمین کو توفیق ہی نہیں دی ہے کہ نبیوں کے جسم میں کوئی انقلاب کر سکے, تغیر اور تبدل کر سکے یا اس کو بگاڑ سکے. وہ اسی طرح تر و تازہ رہتا ہے. اس کے لیے مثالیں قرآن میں کئی جگہ پر ہیں, لیکن وقت نہیں ہے, وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا. اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے میرے خلیل جیسا تو نے رسول مانگا تھا ہم نے ویسا ہی رسول بھیج دیا ہے. وہی 4 کام اس کے ذمہ لگا دیے ہیں کہ ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے, ان کی تفسیر بیان کرے, کتاب کی تعلیم دے, حکمت سکھائے اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرے. اس آیت کی شرح میں وہ حدیث ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. نمبر 2, مشکات شریف فضائل سید المرسلین کا باب ہے, اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور مشکات شریف کہ آخری ابواب جہاں فضائل حضور کے شروع ہوتے ہیں ان تمام فضائل میں یہ حدیث موجود ہے. جس کا جی چاہے تلاش کرے مل جائے گی. میرے پاس تشریف لائے میں دکھا دوں گا. حضرت ارباز بن ساریہ حضور کے ایک صحابی ہیں, وہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور تشریف فرماتے ہیں, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے خود بخود ہی فرمایا اے میرے جان نثار صحابہ سنو, وَسَأُخْبِرُكُمْ اول امری, آج میں تمہیں اپنی کچھ ابتدائی کیفیتیں سنانا چاہتا ہوں. حضور نے خود فرمایا آج میں تمہیں کچھ اپنی ابتدائی حالتیں بتانا چاہتا ہوں. مختصر فرمایا انا مکتوب عند اللہ خاتم النبیین والآدم بین الماء والطین, میں تو اس وقت بھی خدا کے نزدیک خاتم النبیین تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے اندر ہی پڑے ہوئے تھے. ابھی ان کا جسد خاکی بھی تیار نہیں ہوا تھا, ابھی گوندے گئے تھے, خمیر ان کا تھا, مٹی اور پانی میں گوندے ہوئے تھے, ابھی ان کا جسم مٹی کا بننا تھا, ابھی روح کچھ نہیں ہے. مطلب ہے کہ انسانیت, آدمیت اور بشریت کا کوئی وجود نہیں تھا. میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا. جب حضور آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کے خاتم النبیین تھے, تو کس بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ حضور ہم جیسے بشر ہیں؟ تو حضور تو بشر نہیں ہے. یہاں پر اگر بشر ہوتے تو پھر بشر حضور سے پہلے کوئی بشر دنیا میں ہونا چاہیے تھا نا. آدم علیہ السلام تو بعد میں بنائے گئے. حضور حقیقت میں اللہ کا نور ہے, اور فی الحقیقت حضور نے فرمایا انا من نور اللہ, میں خدا کے نور سے ہوں اور ساری دنیا میرے نور سے بنی ہے. اور فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرا ہی نور پیدا کیا ہے. تو وہ نور آیا ہے آدمیت کے جامع میں, بشریت کے جامع میں, انسانیت کے جامع میں. وہ نور اس جامع میں اس لیے آیا کہ اسی مخلوق کی ہدایت کے لیے اس نور کو بھیجنا مقصود تھا. اگر وہ جامع میں نہ آتا, نور کی حیثیت سے آتا, تو بھلا بتائیے اس نور کے سامنے کس کی آنکھیں تھی جو کھول کر دیکھ سکتی؟ یہ تو خدا کا بڑا احسان ہے کہ نور مصطفیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جامع بشریت کا انتخاب فرمایا. اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ یہ انسان اگر اشرف المخلوقات ہے, وہ بھی صرف اس لیے کہ اس انسان کے جامع کو اللہ نے اپنے نور کے لیے منتخب کیا ہے. نور مصطفیٰ کی وجہ سے یہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اس موضوع پر بھی اگر آپ تفصیل سے کچھ سننا چاہیں تو پھر کسی وقت انشاءاللہ حاضر ہوں گا, اگر آپ نے یاد فرمایا.
آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی خدا کے نزدیک خاتم النبیین تھا جبکہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں تھے۔ ایک جگہ آتا ہے انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین بل آدم لمنجدل فی طینتہ، میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام اپنی مٹی کے کیچڑ میں پڑے ہوئے تھے، گوندا گیا تھا ان کا خمیر، جسم تیار نہیں ہوا تھا۔ دوسری بات فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے مانگی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت۔ دیکھیے حضور کو بھی علم ہے کہ میں وہ دعا ہوں، حضور کو بھی علم ہے کہ میں وہ دعا ہوں۔ انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اور فرمایا تیسری بات اپنی کیفیت فرمایا انا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت ہوں جو آسمان پر زندہ اٹھائے جانے سے پہلے انہوں نے اپنی قوم کے سامنے وہ بشارت کہی تھی۔ یہ بشارت کہاں ہے؟ 23واں پارہ ہے، سورہ صف میں ہے، پڑھ لیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر جانے لگے، وقت آ گیا ان کا، اور ان کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کی حکمت بھی بڑی ایمان افروز ہے۔ کیا کروں، وقت نہیں ہے، دیر ہو جائے گی، میں یہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ فرمایا انا بشارت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے۔ حضور کے تشریف لانے سے 575 سال پہلے یہ بشارت سنا کر آسمانوں پر چلے گئے۔ ان کے 650 سال بعد دنیا میں حضور آئے، اور اس 650 سال میں حضور کے علاوہ کوئی نبی نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بشارت دی تھی؟ سورہ صف کے اندر 23واں پارہ، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے میری قوم میں جا رہا ہوں، میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے، اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ حضور کا نام تک بتا دیا، اور حضور کی حدیث یہی مشکات شریف باب فضائل سید المرسلین، حضور نے فرمایا میرے 2 ذاتی نام ہیں، ایک میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں۔ ویسے تو حضور کے بے شمار نام ہیں، بے شمار، یہ جو 99 نام قرآن کے اندر لکھے ہوتے اتنے ہی نہیں ہے، بے شمار نام ہے۔ یہ مخصوص ہے جو ظاہر کیے گئے، ورنہ حضور چونکہ اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، تو خدا کی صفات تو 99 نہیں ہے، خدا کی صفات بھی بے شمار ہے، حضور اللہ کی ہر صفت کا مظہر ہے، لہذا حضور کے صفاتی نام بھی بے شمار ہے جو کوئی گن ہی نہیں سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضور نے فرمایا میرا نام محمد ہے دنیا میں، اور جب تک میں دنیا میں نہیں آیا تھا آسمانوں میں نور کی قندیل میں میرا نور تھا، وہاں مجھے لوگ احمد کے نام سے یاد کرتے تھے، تمام فرشتے اب مجھے احمد کہتے تھے، اور اب بھی آسمانی دنیا میں مجھے احمد ہی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ محمد بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بات پر آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ احمد کے معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد کے معنی کیا ہے؟ محمد کے معنی وہ ہیں جو سیرت میں پڑھ لیجئے، حضرت عبد المطلب سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ ایسا نام تو آج تک ہم نے سنا ہی نہیں، یہ محمد نام آپ نے کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا اس امید پر رکھا ہے کہ اس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی۔ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو محمد کے معنی ہے وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو جب تک حضور دنیا میں نہیں آئے، آسمانی دنیا ملائل اعلیٰ میں احمد کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ احمد کے معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، تو حضور کس کی سب سے زیادہ تعریف کرتے تھے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ کی، تو جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس کو تو محمد کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی ایک صفت محمدیت بھی ہے کہ حضور وہاں سب سے زیادہ تعریف کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اب ہم آپ کو بھیج رہے ہیں اپنی صفت محمدیہ کا مرکز بنا کر، اب ہم بھی آپ کی تعریف کریں گے اور لوگ بھی آپ ہی کی تعریف کریں گے، اور ساری دنیا میں آپ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کروا رہا ہے۔
ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا، یہ کبھی پست نہیں ہو سکتا۔ اب آخری بات ولادت کے متعلق ہے، پھر میری تقریر ختم ہو جائے گی۔ یہ حضور خود بیان فرما رہے ہیں، فرمایا انا رویا امی، انا رویا امی، میں اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رویت ہوں۔ رویت ہلال کمیٹی کو بھی رویت ہلال کمیٹی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو وہ چاند آنکھیں بند کر کے دیکھتی ہے یا کھول کے دیکھتی ہے؟ آنکھیں کھول کے دیکھتی ہے، بلکہ دوربینیں بھی لگا لیتے ہیں، جہاز پر بھی جاتے ہیں چاند کو دیکھ، حالانکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے چاند دیکھنے کا۔ جہاز پر کیا تو آسمان پر تھوڑا پہنچ جائیں گے یا آسمان کے کنارے پر پہنچ جائیں گے، یہ چاند بالکل قریب نظر آ جائے گا، بار حضرت بلندی پہ جاتے تھے نظر آ جائے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ چاند تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیکھا جاتا ہے، اور جن کو چاند دیکھنے کا شوق ہے وہی دیکھتے ہیں، ہر آدمی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ بہرحال ایک کمیٹی ہر دور میں حکومت نے بنائی، اس کا نام رکھا رویت ہلال کمیٹی، اور رویا رویت سے ہے، رویت کے معنی ہے خواب کے اندر بھی دیکھنا اور آنکھیں کھلی ہوئی رکھ کر بھی دیکھنا۔ کیونکہ رویت ہلال کمیٹی آنکھیں کھول کر حبیب بینک پلازا کے اوپر چڑھ کر آنکھیں کھول کر پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے کہ چاند کے نظر آ جائے، تو حضور فرماتے ہیں انا رویا امی، میں اپنی والدہ ماجدہ کی رویت ہوں۔ بھلے یہ تو بتائیے، یہاں خواتین حضرات بھی موجود ہیں، میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بھوے ہیں، مائیں ہیں، کیا جب بچہ پیدا ہو رہا ہو ماں سوئی ہوئی ہوتی ہے؟ کیا وہ وقت سونے کا ہے؟ کیا اس کی آنکھ اس وقت بند ہو جاتی ہے؟ وہ تو ایک بہت بڑی آزمائش میں ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ان تمام آزمائشوں سے محفوظ رکھی گئی ہے کہ جن آزمائشوں میں ہماری مائیں بہنیں پڑ جاتی ہیں، انہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، 9 مہینے تک بھی تکلیف نہیں ہوئی، شکم مبارک میں آنے کا بھی احساس نہیں ہوا، پیدا ہونے کے وقت بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن بہرحال وہ سو تو نہیں رہی تھی، جاگ ہی رہی تھی۔ تو جاگتے ہوئے آپ نے حضور فرمایا انا رویا امی، میں اپنی والدہ ماجدہ کی رویت ہوں۔ اور وہ کیا رویت تھی؟ کیا ایک منظر تھا، کیا ایک نقشہ تھا، کیا ایک جلوہ تھا؟ وہ منظر کیا تھا؟ لقد خرج لہا نور، میں کیا پیدا ہوا، ایک نور نکلا ان کے بطن سے، اضاء لہا قصور الشام، وہ نور اتنا تیز تھا کہ مکہ کی اس گلی سے لے کر شام تک کی ساری کثافتیں، ساری رکاوٹیں دور ہو گئی، اور میری والدہ نے کھلی آنکھوں سے شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ کریم جل وعلا شانہ کا وہ عظیم انعام ہے اور وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا ہے، اور یہ اشارہ ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم انعام اور ایک عظیم نعمت کی حیثیت کے ساتھ دنیا میں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اور قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمیٰ کے شکریہ کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ اس نعمت غیر مترقبہ کا شکریہ کس طرح ادا کرے۔ چنانچہ سورہ یونس 58ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے حبیب آپ فرمائیے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے، اور پس چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت اسلامیہ
صدیوں سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ پر اپنے جذبات تشکر و امتنان کا اظہار کرتی رہی ہے۔ ہر سال ہر اسلامی ملک کے ہر چھوٹے بڑے گاؤں اور شہر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان راتوں ان دنوں میں ذکر و فکر کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی اور اس کے محبوب مکرم شفیع المذنبین کی شان رفعت و شان دلربائی کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ سامعین کو اس دین قیم کے احکامات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ علماء تقریریں کرتے ہیں، ادباء مقالے پڑھتے ہیں، شعراء اپنے منظوم کلام سے اظہار عقیدت و محبت کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام کی روح پرور صداؤں سے ساری فضا معطر اور منور ہو جاتی ہے۔ اہل خیر کھانے پکا کر غرباء اور مساکین میں تقسیم کرتے ہیں، صدقات و خیرات سے ضرورت مندوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گلشن اسلام میں عصر نو بہار آ گئی ہے۔ حضرات گرامی، چند مستند دلائل اس سلسلے میں پیش کر رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ وہ لوگ جو میلاد کو بدعت کہتے ہیں ان کے بارے میں خاص طور پر یہ چیزیں یاد رکھنے اور دل پر نقش کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ امام ابو شامہ جو امام نووی شارح صحیح مسلم کے استاذ الحدیث ہیں، فرماتے ہیں ہمارے زمانہ میں جو بہترین نیا کام کیا جاتا ہے، بہترین نیا، اس نئے پہ غور فرمائیے کیونکہ بدعت کے معنی نئی چیز ہے۔ ہمارے زمانے میں جو بہترین نیا کام کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن صدقات اور خیرات کرتے ہیں، اظہار مسرت کے لیے اپنے گھروں اور کوچوں کو آراستہ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کئی فائدے ہیں۔ فقراء و مساکین کے ساتھ احسان اور مروت کا برتاؤ ہوتا ہے۔ مشعر بمحبت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و تعظیمہ فی قلب فاعل ذالک و شکر للہ تعالی علی ما من بہ من ایجاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی ارسلہ رحمۃ للعالمین۔ نیز جو شخص یہ کام کرتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت اور عظمت کا چراغ ضیا بار ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو پیدا فرما کر اور حضور کو رحمت للعالمین کی خدمت سے فاخرہ پہنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے جس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس بہجت و مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے محدث امام سخاوی کا ارشاد بھی ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ موجودہ صورت میں محفل میلاد کا انعقاد قرون ثلاثہ کے بعد شروع ہوا، پھر اس وقت سے تمام ملکوں میں اور تمام بڑے شہروں میں اہل اسلام میلاد شریف کی محفلوں کا انعقاد کرتے رہے ہیں۔ اس کی راتوں میں صدقات و خیرات، فقراء و مساکین کی دلداری کرتے ہیں۔ وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيُظْهِرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلَّ فَضْلٍ عَمِيمٍ۔ حضور کی ولادت باسعادت کا واقعہ پڑھ کر حاضرین کو بڑے اہتمام سے سنایا جاتا ہے، اور اس عمل کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل عمیم کی ان پر بارش فرماتا ہے۔ ایک تیسرے محدث جو ضعیف احادیث پر تنقید کرنے میں بے رحمی کی حد تک بے باک ہیں، یعنی علامہ ابن جوزی، اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں قال ابن الجوزی من خواصه انه امان في ذلك العام
وبشرى عاجلة بالنيل البغية والمرام۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ محفل میلاد کی خصوصی برکتوں سے یہ ہے کہ جو اس کو منعقد کرتا ہے اس کی برکت سے سارا سال اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتا ہے اور اپنے مقصد اور مطلوب کی جلدی حصول کے لیے یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے۔ عزیزان گرامی، ملاحظہ فرمائیں، میں مستند دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض متشددین محفل میلاد کے انعقاد کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت بھی جو مذمومہ ہے اور ضلالت ہے۔ بے شک حدیث پاک میں بدعت سے اجتناب اور پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ بدعت کا مفہوم کیا ہے۔ اگر بدعت کا مفہوم یہ ہے وہ عمل جو عہد رسالت میں اور عہد خلافت راشدہ میں نہ تھا اور اس کے بعد ظہور پذیر ہوا، وہ بدعت ہے اور بدعت مذمومہ ہے اور اس پر عمل کرنے والا گمراہ ہے اور دوزخ کا ایندھن ہے، تو پھر اس کی زد صرف محفل میلاد ہی پر کیوں پڑے، بلکہ پوری امت کے افراد پر اس کی زد پڑنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علوم جو اس وقت جن کی تدریس کے لیے بڑے بڑے مدارس اور جامعات اور یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں اور جن پر کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، ان علوم سے بیشتر وہ علوم ہے جن کا خیر القرون میں یا تو نام و نشان ہی نہ تھا، اور اگر تھا تو اس کی موجودہ صورت کا کہیں وجود نہ تھا۔ صرف و نحو، معانی، بلاغت، اصول الفقہ، اصول حدیث، یہ تمام علوم بعد کی پیداوار ہیں۔ کیا جن علماء و فضلاء نے ان علوم کو مدون کیا اور اپنی گراں قدر زندگیاں، اپنی قیمتی صلاحیتیں اور اوقات ان کو معراج کمال تک پہنچانے کے لیے اور ان کی نوک پلک سنوارنے کے لیے صرف کیے، کیا وہ سب بدعتی تھے؟ اور اس بدعت کے ارتکاب کے باعث وہ سب ان حضرات کے فتویٰ کے مطابق جہنم کا ایندھن بنے؟ پھر گزشتہ 14 صدیوں میں اسلام کے دامن میں کون رہ جاتا ہے جسے جنت کا مستحق قرار دیا جائے؟ عزیزان گرامی، ملاحظہ فرمائیں، اسی طرح علوم قرآن و سنت، فقہ کی تدوین تو خیر القرون میں نہیں کی گئی تھی، یہ بھی بعد میں آنے والے علماء فضلاء کا شبانہ روز جگر کاویوں اور کاوشوں کا ثمر ہے۔ پھر یہ علوم جن کا وجود ہی مجسمہ بدعت ہے، ان کی تدریس کے لیے جو جامعات، یونیورسٹیاں آج تک تعمیر کی گئیں یا اب بھی تعمیر کی جا رہی ہیں اور ان پر کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، کیا یہ سب تعلیمات دین کی خلاف ورزی ہے اور غضب الہی کو دعوت دینے کا باعث ہے؟ یہ عظیم الشان مسجدیں اور ان کے فلک بوس مینار اور ان کے مزین محراب عہد رسالت میں کہاں تھے؟ کیا ان سب کو آپ گرا دینے کا حکم دیں گے؟ کیا آپ کام بدعت کہلانے کے جنون میں اپنی فوجوں سے توپیں، ٹینک، بمبار، طیارے سب چھین لیں گے اور اس کی بجائے انہیں تیر کمان دے کر میدان جنگ میں جھونک دیں گے؟ اللہ اکبر! جو بدعت کی آپ نے تعریف کی ہے وہ تو ان تمام چیزوں کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ کیا اسلام جو دین فطرت ہے اس کی ہماگیر تعلیمات اور اس کی جہاں پرور روح کو آپ اپنے ذہن کے تنگ زندان میں بند کرنے کی ناکام کوشش میں اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے؟ ہم ان حضرات کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ علماء اسلام نے بدعت کی جو وضاحت اور تشریح کی ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے تو اس قسم کے توہمات سے انسان کو واسطہ ہی نہیں پڑتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں: واجب، مستحب، مکروہ، مباح
حرام۔ نمبر 1 واجب کی تعریف، اس میں اس نئی چیز میں کوئی مصلحت ہو تو واجب ہے، کوئی مصلحت ہو تو واجب ہے، کسی نئی چیز میں کوئی مصلحت ہو تو واجب ہے، جیسے علوم صرف و نحو وغیرہ کی تعلیم، تدریس اور اہل زیغ و باطل کا رد۔ اگرچہ علوم عہد رسالت میں موجود نہ تھے، لیکن قرآن و سنت اور دین کو سمجھنے کے لیے اب ان کی تعلیم و تدریس واجبات دینیہ میں سے ہے۔ اسی طرح جو باطل فرقے اس زمانے میں ظاہر نہیں ہوئے تھے بلکہ بعد میں موجود ہوئے، ان کی تردید آج کل کے علماء پر فرض ہے۔ نمبر 2 وہ چیزیں جن میں لوگوں کی بھلائی، بہتری اور فائدہ ہے وہ مستحب ہے، جیسے سراؤں کی تعمیر تاکہ مسافر وہاں آرام سے رات بسر کر سکیں، یا میناروں پر چڑھ کر اذان دینا تاکہ مؤذن کی آواز دور دور تک پہنچ سکے، یا عام مدارس کا قیام تاکہ علم کی روشنی ہر سو پھیلے، یہ مستحبات اور مندوبات میں سے ہے۔ نمبر 3 جیسے کھانے پینے میں وسعت اور فراخی، اچھا لباس پہننا، آٹا چھان کر استعمال کرنا، یہ مباحات شرعیہ ہے۔ اگرچہ عہد رسالت میں ان چھنے آٹے کی روٹی استعمال ہوتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان چھنے آٹے کی روٹی تناول فرمایا کرتے، لیکن اگر کوئی آٹا چھان کر روٹی پکاتا ہے تو یہ اس کے لیے مباح ہے، بدعت اور گمراہی نہیں، تاکہ اس کو دوزخی ہونے کی یہ حضرات بشارت سنائیں۔ نمبر 4 وہ کام جس میں اسراف ہو مکروہ ہے، اس طرح مساجد اور مصاحف کی غیر ضروری تزئین اور آرائش۔ نمبر 5 حرام ایسا فعل جو کسی سنت کے خلاف ہو اور اس میں کوئی شرعی مصلحت نہ ہو۔ ابو محمد زکریا محی الدین شرف النووی نے شرح مسلم اور تہذیب الاسماء اللغات میں لفظ بدعت پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں شریعت میں بدعت اس کو کہتے ہیں، شریعت میں بدعت اس کو کہتے ہیں کہ ایسی نئی چیز پیدا کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہیں تھی، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت قبیحہ۔ علامہ ابو محمد عبد العزیز بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ عنہ، جن کی امامت پر اور جلالت شان پر ساری امت متفق ہے اور تمام علوم میں ان کی مہارت اور براعت کو سب تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے اپنی تصنیف کتاب القواعد کے آخر میں بیان کیا ہے کہ بدعت کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔ کل بدعت دلالت اگرچہ عام ہے لیکن یہ مخصوص ہے، یعنی ہر بدعت دلالت نہیں بلکہ غالب بدعت دلالت ہوتی ہے۔ لغت میں اس چیز کو بدعت کہتے ہیں جس کی مثال پہلے موجود نہ ہو۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں: واجب، مستحب، حرام، مکروہ، مباح۔ واجب کی مثال یہ دی ہے جیسے متکلمین کا ملحدوں اور اہل بدعت پر رد کرنے کے لیے اپنے دلائل کو منظم کرنا۔ مستحب کی مثال یہ ہے مختلف علوم و فنون پر کتابیں تصنیف کرنا، مدرسے تعمیر کرنا، سرائیں وغیرہ بنانا۔ مباح کی مثال یہ ہے جیسے طرح طرح کے لذیذ کھانے پکانا وغیرہ، اور حرام اور مکروہ ظاہر ہے۔ عزیزان گرامی، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے معترضین کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ محفل میلاد کا انعقاد بے اصل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے سنت نبوی میں اصل موجود ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے یہ حدیث فرمائی جو صحیحین میں موجود ہے، بخاری مسلم میں: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ فوجد اليہود یصومون یوم عاشوراء فسألهم فقالوا هو یوم اغرق فیہ فرعون ونجا موسیٰ ونحن نصومه شکرا فقال نحن اولا بموسیٰ منکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو یہودیوں کو پایا کہ وہ عاشورے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے نجات پائی، ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔
رحمت عالم نے فرمایا تم سے زیادہ ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی ایک دن کی بجائے 2 دن روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خبر جب ابو لہب کی لونڈی سبیبہ نے اسے دی تو اپنے بھتیجے کی ولادت کی خبر سن کر اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، اگرچہ اس کی موت کفر پر ہوئی اور اس کی مذمت میں پوری سورت تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، لیکن میلاد مصطفیٰ پر اظہار مسرت کی برکت سے ہر سوموار کو اسے جہنم کے اندر پانی کا گھونٹ پلایا جاتا ہے اور اس کے عذاب میں اس روز تخفیف ہوتی ہے۔ جب ایک کافر جس کی مذمت میں پوری سورت تبت یدا نازل ہوئی اور جو تا ابد جہنم میں رہے گا، اس کے بارے میں ہے کہ حضور کی ولادت پر اظہار مسرت کی برکت سے ہر سوموار کو اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں جو زندگی بھر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی مناتا رہا اور کلمہ توحید پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عزیزان گرامی، آخر میں علامہ ابو القاسم سہیلی کا قول ملاحظہ فرمائے، اور عجیب قول ہے۔ علامہ ابو القاسم سہیلی روضۃ الانف اس کا حوالہ ہے، ان ابلیس لعنہ اللہ، ان ابلیس لعنہ اللہ رنا 4 رنات، رنت ہین لوئن رنت ہین احبط ورنت ہین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورنت ہین انزلت فاتحۃ الکتاب۔ اللہ اکبر۔ ابلیس منحول، ابلیس ملعون زندگی میں 4 مرتبہ چیخے مار مار کر رویا۔ پہلی مرتبہ جب اس کو ملعون قرار دیا گیا، دوسری مرتبہ جب اسے بلندی سے پستی کی طرف دھکیلا گیا، تیسری مرتبہ جب سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور چوتھی مرتبہ جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ علامہ ابن کثیر نے بھی علامہ سہیلی کی اس عبارت کو السیرۃ النبویہ میں صفحہ 212 جلد اول میں جوں کا تو نقل کیا ہے، اور ابن سید الناس نے عیون الاثر صفحہ 27 جلد اول میں بھی اس روایت کو بعین ہی درج کیا ہے۔ کون سی روایت؟ ان اکرمتا ان ابلیس لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورآ تساقط النجوم قال لجنودہ قد ولد اللیلۃ ولد یفسد امرنا فقال له جنوده لو ذهبت فقبلته فلما دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث اللہ جبریل فرکدہ برجلہ رکدتا وقع بعدن۔ حضرت اکرمہ سے مروی ہے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابلیس نے دیکھا کہ آسمان سے تارے گر رہے ہیں۔ اس نے اپنے لشکریوں کو کہا رات وہ پیدا ہوا ہے جو ہمارے نظام کو درم برم کر دے گا۔ اس کے لشکریوں نے اسے کہا کہ تم اس کے نزدیک جاؤ اور اسے چھو کر اسے جنون اور پاگل پنے میں مبتلا کر دو۔ جب شیطان اس نیت سے حضور کے قریب جانے لگا تو حضرت جبریل نے اسے پاؤں کی ایسی ٹھوکر لگائی کہ مکہ سے اٹھایا دور عدن میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ نثار چہل پہل کے نثار اللہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی واقعات کے پیش نظر فرمایا ہے، نثار تیری چہل پہل کے 1000 عید نثار ان پر سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یہ مبارکباد کے مستحق ہے ہمارے چودھری صاحب اور ہمارے ایس پی صاحب اور ان کے ساتھ تمام ان کے اہل خانہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی محفل منعقد کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا موضوع رکھا گیا ہے، اور اس پر مدلل ایک تقریر بھی کروائی گئی ہے، اور شہر کے کراچی کے اور پاکستان کے مشہور و معروف نعت خوانوں کو بھی بلوایا گیا ہے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظم کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو پیش کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت عطا فرمائے. حضور اکرم علیہ السلام کا یوم ولادت زیادہ سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے. گھر گھر محلہ محلہ مسجد مسجد کوچہ بکوچہ محفل میلاد منعقد ہو اور ائمہ اسلام نے اس یوم ولادت کی خوشی میں جو خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس کے نوازشوں کا نزول ہوتا ہے، ان نوازشوں اور برکتوں اور نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. گلستان جہاں میں کیا جب دور بہار آیا، شگفتہ ہو گئے گنچے گلوں پر کیا نکھار آیا، چمن سرتاب پا پہنے لباس نو بہار آیا، اٹھا ابرِ کرم ہر سمت برساتا فہارا آیا، مچی ہے دھوم عالم میں حبیب کردگار آیا. خوشا قسمت کے پھر دنیا نے صدیوں بعد کروٹ لی، طبیب خاص کے ہاتھوں دوائے ہوش آور پی، تنے مردہ میں پھر پیدا ہوئی امید جینے کی، عجب انداز سے گونجی صدائے ہاتف غیبی، اٹھو اے بے قرارو بے قراری میں قرار آیا. تمنائے خلیل اللہ کی ہوتی تمنائے خلیل اللہ کی ہوتی ہے تفسیر، نبی ابن مریم کی ہوئی جاتی ہے تعبیر، فلاح خلق کی خاطر نظر آتی ہے تدبیر، کوئی دم میں پلٹنے کو زمانے کی ہے تقدیر، زبان مصطفیٰ سے مجدہ پروردگار آیا. رہے رشد و ہدایت خلق کو خالق نے دکھلائی، جہاں میں کی ہے اس کے نور نے وہ جلوہ فرمائی، اور یاز معرفت پر معرفت کی وہ بہار آئی، ہوئی ہر ذرے کو توحید باری سے شناسائی، اور محمد سر وحدت کا امین و رازدار آیا، مچی ہے دھوم عالم حبیب کردگار آیا. لباس آدمیت میں وہ نور لم یزل آیا، اور زمانے میں اندھیرا چھا چکا تھا برمحل آیا، اچانک میرے عالم تاب پردے سے نکل آیا، اور شب ظلمت کو نورانی سویرے سے بدل آیا، اور جدھر آیا ادھر ہر چیز میں کیا آشکار آیا. ملا اکملتوں کا قدرت نے اس کے رخ پہ وہ گازا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی کا پرتوے تازہ، نبوت اور رسالت کا بنا کچھ ایسے شیرازہ، اٹھا گو سما میں اور لا نبی بادی کا آوازہ، وہ خاتم انبیاء کا وہ رسول نامدار آیا. تعجب خیز آیا زلزلہ ایوان کسرا میں،
بجھی فارس کی آتش، انقلاب آیا وہ دنیا میں کہ ایک قطرہ بھی پانی کا رہا نہ بحر ساوا میں۔ خدا کی شان باطل بہ گیا رحمت کی برکھا میں، فضائے دہر پر جب حق نما ابرِ بہار آیا، جھکا تعظیم سے کعبہ حکیم حبیب حق کی آمد پر، درون کعبہ بت سب گر گئے سجدے میں سر رکھ کر، صفا مروہ پہ حال وجد میں ٹکرا گئے پتھر، اور چھپا شیطان اور غاروں میں ہوا وہ خاسر و ششدر، کہ جب میدان وحدت کا محمد شاہ سوار آیا، حلیمہ پر بڑی مدت سے تھی افلاس کی حالت، چلی مکہ تو تھی اس سے آیا مسکینی و غربت، جو پہنچی مختلف کے گھر تو دل کو ہو گئی راحت، محمد مل گئے حاصل ہوئی کونین کی دولت، پکاری گود میں میری جہاں کا تاجدار آیا، مچی ہے دھوم عالم میں حبیب کردگار، رہے رشد و ہدایت خلق کو خالق نے دکھلائی، جہاں میں کی ہے اس کے نور نے وہ جلوہ فرمائی، ریاض معرفت پر معرفت کی وہ بہار آئی، ہوئی ہر ذرے کو توحید باری سے شناسائی، محمد سر وحدت کا امین و رازدار آیا۔ حضرات گرامی، میں نے اپنی تقریر میں جو حوالے پیش کیے ہیں وہ حضرت قبلہ علامہ مفتی پیر کرم شاہ صاحب الحضری مدد اللہ العالی کی ضیاء النبی حصہ دوم سے پیش کیے گئے، جس کا دل چاہے ضیاء النبی حصہ دوم کو ملاحظہ کر لیں۔